حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے ساتھ میں نکاح کی تیاریاں ہونا شروع ہو گئیں۔ یہاں تک میں نے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا۔ اس کے آگے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا نکاح بچی کے ساتھ میں ہو گیا، عبداللہ صومعی کی بیٹی کے ساتھ میں ہو گیا۔ نکاح کرنے کے بعد، اس سنت پر عمل کرنے کے بعد، جب رات کو حجرے کے اندر دلہن کو بھیج دیا گیا، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جب رات کے پہلے پہر عبادت و ریاضت سے فارغ ہونے کے بعد، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے بعد، جب سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کے لیے حجرے میں حاضر ہوئے، آپ نے حجرے کے اندر بڑھنے کے بعد عرض کی السلام علیکم، جواب ملا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ کی زوجہ محترمہ کھڑی ہو گئیں آپ کے استقبال کے لیے۔ فوراً سوال دماغ میں آ گیا، ارے مجھ سے تو کہا تھا زبان سے گونگی ہے، مجھ سے تو کہا تھا کہ ٹانگوں سے لنگڑی ہے، اور مجھ سے تو کہا تھا کہ ہاتھوں سے لنجھی ہے، یہ تو جواب بھی دے رہی ہے، یہ تو کھڑی بھی ہو گئی، استقبال میں اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے مجھے اجازت، مجھے آداب بھی کہا ہے، یہ تو برعکس معاملہ ہے۔ آپ کمرے سے باہر نکل گئے، حجرے سے باہر نکل گئے۔ جیسے کمرے سے باہر نکلے، عبداللہ صومعی آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ عبداللہ صومعی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم کی میں بات کر رہا ہوں۔ آپ اپنے سسر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، اے سسر صاحب، یا تو روم چینج ہو گیا ہے یا پھر دلہن چینج ہو گئی ہے۔ آپ نے جو شرطیں بتائی تھیں، جو کمیاں بتائی تھیں بچی کے اندر، بیٹی کے اندر، دلہن کے اندر، وہ تو اس کے اندر ایک بھی نہیں ہے۔ آپ نے تو کچھ اور بتایا تھا، وہاں پر کچھ اور میں دیکھ کے آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں، اے بیٹا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، وہ جو کمیاں میں نے بتائی تھی نا، وہ میری بیٹی میں حقیقت میں ہیں، اس لیے کہ میری بیٹی اتنی پرہیزگار ہے، اتنی نیک ہے، اتنی متقیہ ہے، اتنی عبادت و ریاضت میں مشغول رہتی ہے کہ میں نے تجھ سے کہا تھا میری بیٹی اندھی ہے، میری بیٹی نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ میں نے تجھ سے کہا تھا میری بیٹی لنگڑی ہے، میری بیٹی کبھی کسی غلط کام کی جانب کو اپنا قدم نہیں اٹھایا۔ میں نے کہا تھا میری بیٹی ہاتھوں سے ٹنٹی ہے، میری بیٹی نے کبھی کسی کی طرف، کسی برے کام کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا۔ میں نے تجھ سے کہا تھا میری بیٹی کانوں سے بہری ہے، میری بیٹی نے کبھی کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی زبان سے گونگی ہے۔ اے ابو صالح، میری بیٹی نے کبھی کسی غیر محرم سے کلام نہیں کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری خامیاں، یہ ساری اچھائیاں میری بیٹی کے اندر موجود ہیں۔ میں نے تجھ سے اس لیے کہا تھا، تیرا امتحان لینے کے لیے، تجھے پرکھنے کے لیے، تجھے جانچنے کے لیے۔ اے ابو صالح، جاؤ، کمرہ چینج نہیں ہوا ہے، دلہن چینج نہیں ہوئی ہے، وہ تمہاری ہی دلہن ہے، وہ تمہارا ہی کمرہ ہے۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست وہاں گئے، آپ نے جو آپ کے معاملات تھے وہ آپ نے سر انجام دیے۔ اس کے بعد یہ عورت کون تھی؟ یہ بیبی کون تھی؟ یہ بیبی تھی ام الخیر فاطمہ، جو عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی اور ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی بیوی اور حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ماں، جو فاطمہ ام الخیر کے نام سے مشہور ہوئیں۔ تو میرے دوستو، یہ ہے شان غوث اعظم۔ غوث اعظم اکیلے اللہ کے ولی نہیں تھے، غوث اعظم کا پورا خاندان ولی تھا، غوث اعظم کے پورے خاندانی نیک تھے، غوث اعظم کے پورے خاندان والے اللہ کی عبادت و ریاضت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اب جب بیوی ایسی ہو اور شوہر ایسا ہو، یعنی ابو صالح کے جیسا شوہر ہو اور فاطمہ ام الخیر کے جیسی بیوی ہو،
تو کیوں نہ بچہ غوث اعظم کے جیسا پیدا ہوگا۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ کچھ ویڈیو میں نے اسی واقعے کو لے کر کے مکمل 3-4 پارٹ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس لیے کہ زیادہ لمبی ویڈیو نہ ہو جائے، تاکہ آپ کو بھی پریشانی نہ پڑے، آپ بھی بآسانی سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل میں امید کرتا ہوں کہ ہم نیک لوگوں کے واقعے سے انشاءاللہ ہدایت اور رہنمائی ضرور حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم بیان بھی کریں اور سنیں بھی اور عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت میں بے حساب تمام طرح کی دشواریوں سے اللہ پاک حفاظت فرمائے۔